ابھی آپ عمیر قادری کی زبانی استقبالیہ سن رہے تھے. اب اس عربی میں پڑھے گئے استقبالیہ کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے ہی طالب علم جو کہ 8ویں جماعت میں اپنے بھائی لبیب انصاری کی طرح 8ویں جماعت کے یہ بھی طالب علم ہیں، آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. لبیب انصاری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور عربی میں پڑھے گئے استقبالیہ کا ترجمہ پیش کریں. لبیب انصاری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو نجات اور فلاح پانے والے ہیں. اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. محترم حاضرین اور مہمانان گرامی، میں آپ حضرات کو اسلامی سلام جو جنتیوں کا سلام ہے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خطباء کرام، میں آپ حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ممبئی کی اس سرزمین پر استقبال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس عالمی کانفرنس میں تشریف لائے جسے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے زیر اہتمام اسلام انسانیت کے لیے حل ہے کے عنوان پر منعقد کیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بلندی، قرآن و سنت کی محبت و ہمدردی اور امت مسلمہ کی رہبری کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں تک سفر کیا اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا اور ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا، جس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. حاضرین کرام، موجودہ دور میں جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو چہار جانب سے چیلنجوں کا سامنا ہے، ایسے وقت میں اس کانفرنس کا انعقاد نہایت بڑے مقاصد اور اہم ضروریات کا غماز ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں. نمبر 1، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے اور انسانیت کو دین حق کے پیغام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مؤثر ذرائع کا اہتمام. دین اسلام سے متعلق غلط فہمیاں، خوف اندیشے، وسوسے مفروضے اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر پھیلی ہوئی نفرت کو ختم کرنا. عوام الناس کو یہ باور کرانا کہ انفرادی و اجتماعی حقیقی سکون اور ایک عالمی صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے انصاف، انسانی حقوق، اخلاقی اقدار اور امن کی کس قدر ضرورت ہے. یہ اس چوتھی اسلامی عالمی کانفرنس کے چند اہم مقاصد تھے. در حقیقت خالص دعوت توحید اور لوگوں کو مظاہر پرستی کے دلدل سے نکالنا آج کی اہم ضرورت میں سے ہے، جس سے بہت سے لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب کرے اور ہر اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے جو ہدایت کا طالب ہے، اور جو منکر اور نافرمان ہے قیامت کے دن اس کے لیے ایک قطعی دلیل اور حجت ثابت ہو. اسی طرح ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے تمام مہمانان گرامی کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور انہیں ان کے شہر وطن تک بحفاظت پہنچائے، اور تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں شمار کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد،
محترم خواتین و حضرات اور تمام پیس ٹی وی کے مشاہدین، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک بار پھر ہم اس موقع پر جمع ہیں جو دعوت دین اور اقامت دین کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ میری مراد چوتھی عالمی اسلامی دعوتی کانفرنس سے ہے، جس کا ہم سبھی خصوصاً اہل ممبئی اور تمام عالم اسلام کو شدت سے انتظار رہتا ہے۔ یہ کانفرنس اسلام انسانیت کے لیے حل موضوع کے تحت وقت کی آواز ہے۔ پوری انسانیت اسلام ہی کے دامن میں اپنے زخموں کا مداوع کر سکتی ہے اور اپنے مسائل کو اسلام ہی سے حل کر سکتی ہے۔ اسلام پہلے بھی انسانیت کے تمام مسائل کا حل تھا، آج بھی ہے، اور انسانیت کو جب بھی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوگا اسلام ہی واحد حل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو محترم خواتین و حضرات اور تمام پیس ٹی وی کے مشاہدین، آئیے ہم اس کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک سے آئی ہوئی معزز و موقر شخصیات کا استقبال کریں۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم ملک اور بیرون ملک سے آئی ہوئی اپنی معزز شخصیات اور موقر علماء کلام کا استقبال کریں۔ مولانا فضیل الرحمان قاسمی، مولانا ابو ظفر حسان ندوی، شیخ محمد اشفاق سلفی، مولانا جلال الدین عمری، مولانا غلام وستانوی، شیخ مقیم فیضی، مولانا اعجاز اسلم صاحب، مولانا مقصود الرحمان مظاہری، شیخ رضا اللہ عبد الکریم، مولانا محمد طاہر مدنی، مفتی شکیل سیتاپوری، شیخ عبداللہ مدنی، شیخ عبد الحادی عمری، شیخ عبدالسلام سلفی، ڈاکٹر آر کے نور، مبارک کاپڑی، شیخ ثناء اللہ مدنی، شیخ شمیم فوزی، ڈاکٹر شعیب اور ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہم اپنے تمام معزز و محترم علماء کرام جو کہ یہاں پر موجود ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ان سے کچھ کلمات سنے جائیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم آپ کی آرزوؤں پر پورا اترتے ہوئے ایک ایک کر کے ہم اپنے علماء کرام کو دعوت دیں گے کہ آپ مختصر الفاظ میں ہمارے تمام مشاہدین اور تمام موجودین کو مستفید فرمائیں۔ سب سے پہلے میں محترم مولانا فضیل الرحمان قاسمی صاحب کو دعوت دوں گا